الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ وعلیکم سب لوگ؟ السلام ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ الحمد للہ، اللہ آپ کیسی ہیں؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ماشاء اللہ، آپ لوگ تو چھٹیوں میں بھی کافی ایکٹیو رہے، گروپ میں دیکھ رہی تھی، بہت اچھی طرح پڑھائی وغیرہ آپ لوگوں نے کی۔ اور باقی کیسے چھٹیوں کے بعد تھوڑا فریش ہے؟ ٹی ڈی کی بھی چھٹیاں رہی ہوں گی، ہے نا؟ ہمارا میں تو ٹی ڈی ٹی کمپلیٹ میں ہو ہو گیا۔ گیا باجی۔ اچھا، وہ سبجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا؟ جی باجی۔ مبروک مبروک، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تکمیل کا پروگرام تو پہلے ہی ہو چکا ہے نا؟ جی باجی، پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو آپ لوگ گریجویٹ ہو گئی ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، پھر تو بہت وقت ہونا چاہیے، پھر وقت دوسری چیزوں میں الحمدللہ آپ لوگ بزی ہو گئے نئے کورسز میں۔ جی باجی، ساتھ ساتھ ان میں بھی ہیں۔ کیا کورس جوائن کیا انمول؟ باجی میں نے 2 کی ہیں ابھی تک، لیول 4 تجوید کا اور عشرہ قرات۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور زینب آپ نے؟ باجی میں نے ابھی لیول 4 میں ایڈمیشن لیا ہے اور اچھا، ساتھ میں دورہ قرآن کا سنتی ہوں۔ دورہ قرآن جو بھی استاذہ نے شروع کیا ہے؟ جی، القرآن ربیع قلبی۔ اچھا، یہ دورہ قرآن جو ابھی شروع ہوا ہے یا کوئی اور؟ جی ابھی جو بھی ہو رہا ہے ربیع لائف۔ قلبی، ہاں، اسی ٹائٹل سے انہوں نے شروع کیا، جی ویری گڈ۔ اور حدیث کورس تو ابھی شروع نہیں ہوا نا؟ نو، وہ اس کے نہیں اپریل باجی، میں ابھی شروع نہیں۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ جی ہاں، تھوڑے وقت میں شروع ہوتا ہے، اچھی بات ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مہوش آپ؟ میم یہ قرآن ربیہ قلبی وہ شروع کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیان القرآن بھی دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ اور ابھی بس میں نے تھوڑا سا پاز لیا ہے پراپر کورسز سے، کیونکہ بیٹی کو اب ٹائم دینا ہے، بالکل تو اس نے بالکل، میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ اب آگے اب اس کو پھر میں تھوڑا سا ٹائم دوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز سنتی ہیں آپ؟ جی میم، جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ساری، جی جی، وہ تفسیر پورا کی نا، کمپلیٹ ہے۔ جی 108 یا تفصیل کی۔ 113 ویڈیوز، ہاں۔ جب اس جی کو سنیں میم تو وہی۔ بہت غور سے سنیں، وہ بیچ بیچ میں گرامر کے ایکسپیکٹ سے بھی سمجھاتے رہتے ہیں، تو غور سے سننا ہوگا اسے، بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، الحمدللہ۔ تو شروع جی کر میم۔ لیتے ہیں ہم لوگ اپنی کلاس، بس وقت کی، اصل میں آپ ہی کے وقت پہ نماز ورکشاپ شروع ہونے والی ہے، تو اس وجہ سے مجھے اس ہفتے میں نے کہا شروع ہو رہی کلاس تو چینج کیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا سب کو سوٹ کرتا ہے آگے چل کے۔ میں اپنا بتا دوں گی کہ اس ٹائم سے اس ٹائم کے علاوہ پھر باقی سارے ٹائم میں جو آپ سب کو سوٹ کرے، انشاءاللہ تعالی اس ہفتے ایسی بات گروپ میں کر لیں گے۔ آج کی کلاس کرنا شروع کرتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، جو لوگ نہیں کسی وجہ سے آ سکے۔ شروع ہم لوگ کرتے ہیں سبق 12، جس میں کہ اعراب کا ٹاپک۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اعراب جو ہے وہ سب سے نحو کا یہ 50% کور کرتا ہے۔ اگر اعراب سمجھ میں آ جائے تو کیسا کہتے ہیں کہ عربک آدھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کی بہت اچھی کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمیں۔ اور الحمدللہ آپ سب کو ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا اور پڑھایا، تو آپ لوگوں کو اعراب نہ صرف بہت اچھی طرح ہے بلکہ بہت آسانی سے آپ نے سیکھ لیا، الحمدللہ۔ یہاں پر ریویژن دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ ڈفرینٹ عربک گرامر کی کتابیں پڑھیں تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ تو سب سیم ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی چیزیں تھوڑی سی فرق بھی نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا کھلا ذہن اور کھلا دل لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اعرابی حالت 3 ہوتی ہے، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو سلینگ میں بول دیتے ہیں۔ اب رفع فا پہ تو ساکن تھا، نصب صاد پہ تو
ساکن تھا تو ہمیں رفع، نصب اور جر بولنا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو سلینگ میں لے کے چلے جاتے ہیں اور فا پہ زبر لگا کے رفع، نصب، جر ایسے بول لیتے ہیں، اور الاؤڈ ہے ایز لانگ ایز ظاہر ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے نا، قرآن پہ تو ہم ایسا نہیں بول رہے ہیں، وہاں کوئی چینج نہیں کر رہے، تو رفع، نصب، جر بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہے دراصل یہ لفظ رفع، نصب اور جر، ر پہ شد ہے۔ تو یہ 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، اور کوئی اسم اگر رفع کی حالت میں ہوگا تو پھر اس اسم کو کہیں گے مرفوع۔ شمیم آپ کا ویڈیو بھی آن ہے اور آڈیو بھی آن ہے، تو دونوں ہی بند کر لیں پلیز۔ تو جب کوئی اسم رفع کی حالت میں ہوگا تو وہ اسم مرفوع کہلاتا ہے، جب کوئی اسم نصب کی حالت میں ہوگا تو وہ منصوب کہلاتا ہے، اور اگر وہ جر کی حالت میں ہے تو وہ اسم مجرور کہلاتا ہے۔ اعرابی حالت کیا چیز ہے؟ اعرابی حالت کسی اسم کی اس جملے میں اس کی پوزیشن بتاتی ہے کہ اسم تو سیم رہتا ہے، اعرابی حالت چینج کرنے سے اسم میں کوئی چینج، اسم وہی رہتا ہے، حامد حامد ہی رہے گا، کچھ اور نہیں بن جائے گا، لیکن اگر حامد رفع کی حالت میں ہے تو اس جملے کے اندر اس کی پوزیشن اور ہے، یعنی رفع، آپ کو پتہ نا رفع میننگ کیا ہوتا ہے؟ بلند، تو اور وہ بلندی کی پوزیشن میں ہی ہے اعراب کے حساب سے، اور اگر حامدن ہے تو وہ نصب کی حالت میں ہے، حامدن ہے تو وہ جر کی حالت میں ہے۔ اس جملے کے اندر حامد کی شخصیت ڈفرنٹ اعراب کی وجہ سے ڈفرنٹ آپ کو حالت میں نظر آئے گی، ٹرانسلیشن کرنے میں کلیئرلی پتا چلتا ہے، اور یہ کوئی عربک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم اردو میں اور انگلش میں بھی یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں جو یہاں لکھا ہوا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں، اگر ہمیں یہاں پہ دیکھیں لڑکیاں کیا ہے، رفع کی حالت میں ہیں، وہ کھیل رہی ہیں، کام وہ کر رہی ہیں، تو لڑکیاں ہم بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، یہی سیم لڑکیاں ہیں، اب کھیلتے کھیلتے انہیں چوٹ آ گئی تو اب ہم بول رہے ہیں لڑکیوں کو چوٹ آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لڑکیوں الگ الگ طرح سے ہم بول رہے ہیں، آخر میں دیکھیں یہاں بھی چینج آیا جس سے کہ جملے میں ان کی پتا چل رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، یہاں وہ کھیل رہی تھی، یہاں ان کے اوپر کام ہو گیا، چوٹ کا کام ان کے اوپر ہوا، تو لڑکیوں جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے دوسرے جملے میں، اور پہلے جملے میں لڑکیاں رفع کی حالت میں۔ چلتے ہیں ہم نے ایک پریکٹس پی ڈی ایف آپ کے لیے لے کے آئے، اور یہاں پہ انگلش میں دکھاتے ہیں، جو کہ شاید میں نے ٹی ڈی میں بھی کیا تھا۔ انگلش میں بھی بہت کلیئرلی اسی طرح کی بات ہوتی ہے، جیسے I told him، ہے نا، یہاں پہ کام میں کر رہی ہوں، تو I یہاں پہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں I told، ہے نا، I told him، میں نہیں بولتی ایسے کہ me told him یا my told him، mine told him، یہ سب غلط ہو جاتا ہے۔ جی زینب؟ باجی ہم لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں یہ والا چیپٹر سبق۔ اچھا، تو کوئی بات نہیں، ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے آپ آگے پڑھائیں گی تو کیسے اس کو لے کے چلنا ہے، کوئی بات نہیں، سن لیں، صبر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی یہاں پہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اور اب اگر یہی نصب کی حالت میں ہے، یہاں پہ دیکھیں رفع کی حالت میں کام یہ کر رہا ہے، آئی ٹولڈ ہم، آئی گیو ہم، یہ ساری، تو رفع کی پوزیشن آپ اس کتاب میں دیکھیں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع کی حالت بلند، اوپر کی حالت ہے، سب سے بلندی کی حالت ہے، کام کرنے والی حالت بلندی کی حالت ہوتی ہے، یہ آپ کو بتایا تھا۔ نصب کی حالت، اب ہی ٹولڈ می، اب یہاں پہ دیکھیں میں نہیں بول رہی ہوں، کوئی اور مجھ سے بول رہا ہے، میری حالت اب ایز اے لسنر ہے، میں پیسو ہو گئی، ہی ٹولڈ می اور ہی از ٹیلنگ می، ہے نا، یہاں پہ وہ بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں، تو میری حالت کیا ہو گئی؟ اب نصب کی حالت ہو گئی، اور یہ حالت نصب کی حالت جیسا کہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ درمیانی حالت ہے، رفع کی حالت یہاں پر ہے، نصب کی حالت یہاں پر ہے، اور جر کی پوزیشن یہ سب سے نیچے پوزیشن جر کی پوزیشن کہلاتی ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم کہہ رہے ہیں مائی بک،
بات ہم کر رہے ہیں بک کی، اور بک کی نسبت مجھ سے ہے نا، یہاں بات ہو رہی ہے بک کی، تو یہاں پہ پھر یہ مائی ورڈ یا مائن ورڈ، اگر میں کہوں دس بک از مائن، تو یہاں پہ مائن اور یہ مائی بک، یہ کیا ہے؟ جر کی حالت ہوگی. تو میں ہی ہوں. لیکن اگر آئی لفظ استعمال کیا ہم نے، تو یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ میری پوزیشن رفع کی پوزیشن ہے. اگر میں نے اپنے لیے می کا لفظ استعمال کیا تو اس جملے میں میری پوزیشن اب نصب کی پوزیشن ہے. اور اگر میں نے مائی یا مائن ورڈ یوز کیا ہے تو اس جملے میں میری اب جر کی پوزیشن ہو جاتی ہے، جو کہ سب سے نیچے کی پوزیشن کہلائے گی اس کتاب کے حساب سے. تو یہاں پہ انہوں نے انہی سب چیزوں کو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور اسم کبھی فاعل ہوتا ہے اور کبھی مفعول بھی ہو جاتا ہے. فاعل، مفعول بھی، یہ سب بھی آپ نے کیا ہوا ہے. مفعول بھی وہ مفعول ہوتا ہے جس پہ ڈائریکٹ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جب رفع کی حالت میں کوئی اسم تھا تو واحد اسم کے اوپر کیا آ رہی تھی؟ کتابن. نکرہ اسم کی بات ہو رہی ہے. اور ہمیشہ جب بھی ہم بات شروع کرتے ہیں نکرہ اسم، کوئی بھی اسم جب تک کہ اس کو ہم خاص نہ بنائیں، کسی جملے میں لے کے نہ جائیں، وہ لفظ ابھی ڈکشنری میں ہی پڑا ہوا ہے تو وہ نکرہ ہی ہوگا. ابھی تو وہ عام ہے، ابھی خاص بنانی. اس لیے ہمیشہ جب بھی کرتے ہیں تو نکرہ سے ہی شروع ہوتی ہے بات. اس کے بعد جب وہ ال کی وجہ سے خاص بنایا گیا، یا اس جملے میں پہلے اس کے بارے میں بتا دیا گیا اس وجہ سے. اور آپ کو معرفہ کا بھی پتا ہے کہ کیا وجوہات، کون کون سے اسم پھر معرفہ ہوتے ہیں. بہرحال شروع کرتے ہیں نکرہ اسم سے. کتابن یہ رفع کی حالت، اور کتابن نصب کی حالت میں جب زبر تنوین آتی ہے تو الف لے کر آتی ہے. ایکسیپشن دو تھے، گولتا اور الف حمزہ. اگر کوئی لفظ الف حمزہ سے اینڈ ہو رہا ہے تو وہ بھی پھر بعد میں الف اس میں ایڈ نہیں ہوتا تھا. اور کتابن یہ ہو گئی آپ کی ڈفرنٹ اعرابی حالت. تو یہ جو آخر کی جو یہ ہوتی ہے علامت، حرکتیں، انہی کو اعراب کہتے ہیں. اور بیچ میں جو یہ سب ہیں ان کو کہتے ہیں حرکات. یہ جو ہیں یہ حرکات کہلائیں گی. اعراب ہمیشہ یا تو آخر میں آپ کو حرکت کی فارم میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکہ، یا پھر آواز کی فارم میں، جیسے آنی، اینی، اینی. یہاں پہ آنی کی آواز نے اس کو بتایا کہ رفع کی حالت میں ہے، اور اینی اسی طرح اونا، اینا، اینا، وہ اعراب بالحروف کہلاتے ہیں. آگے شاید ہوگا یہاں پر. اس میں مرفوع یا حالت رفعی، اسم کی اصلی حالت مرفوع ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اسم کی اصلی حالت نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح بائی ڈیفالٹ یعنی اسم کی اپنی اصلی حالت مرفوع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ رفع کی ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اصلی حالت میں، یا جیسے میں یوز کرتی ہوں بائی ڈیفالٹ، وہ رفع کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی اسم بولتی ہیں تو آپ کتابن نکرہ میں بولتی ہیں اور اس کو بھی رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے، کتابن، زیدن، قلم، المدرسۃ. اب اگر ال لگا تو ظاہر یہ معرفہ بن گیا، یہاں تنوین تو نہیں آئے گی. اب المدرسۃ، الطالبۃ، البیت. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے اسم اصلی حالت میں جب تک کہ وہ جملے کے اندر کہیں استعمال نہ ہو تو وہ رفع کی حالت میں ہی ہوتے ہیں. کسی بھی اسم کے نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. بلا وجہ کوئی اسم نصب یا جر میں نہیں جائے گا. بلا وجہ وہ کس حالت میں رہے گا؟ رفع کی حالت میں رہے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں مرفوعات اصلیہ دو ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا آپ کو پتا ہے کہ مبتدا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے نا. ہمیشہ ورڈ ہم نے یوز کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر اب انا کے ساتھ وہ آ جاتا ہے تب تو وہ نصب میں دکھتا ہے، اور یہ چیز آگے کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے آگے بتائیں گے کہ وہ ایسا کیوں ہے. تو مبتدا اور خبر یہ دونوں کیا ہے؟ رفع کی حالت میں. یہ دونوں جملے کے ضروری پارٹ ہوتے ہیں، اور
ان دونوں کے ذریعے جملے میں ضروری معلومات فراہم بھی کی جاتی ہیں۔ رفع اسم کا اعلیٰ مرتبہ ہے، ٹاپ پوزیشن ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا اور خبر اپنی اصلی رفعی حالت میں قائم رہتے ہیں، جیسے زید عاقل، زید عقل والا ہے، یعنی زید سمجھدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ دونوں رفع کی حالت میں ہی ہے۔ جملہ کا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور یہ نکرہ ہوتا ہے نا۔ یہاں تنوین سے اس میں علم ہے، اس لیے تنوین ہے یہاں پر، لیکن یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور آپ لوگ کر رہے تھے ایکسرسائز میں دیکھ رہی تھی گروپ میں۔ پھر اس میں منصوب یا حالت نصبی کسی جملے میں ضروری معلومات کے علاوہ، جب دیکھیں اب اس جملے میں ضروری معلومات کے علاوہ اس خبر، مبتدا اور خبر کے علاوہ جب ایڈیشنل انفارمیشن آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ آ رہی ہوں بنا کسی واسطے کے، بلا واسطہ مینس وداؤٹ واسطہ، بنا کسی واسطے کے آ رہی ہو، کوئی حرف جر نہ لگا ہو، کوئی دوسرا حرف نہ لگا ہو، ڈائریکٹ وہ جب آتا ہے کوئی اسم اور وہ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے فائل کے بارے میں، تو ایسے میں وہ اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا بلا واسطہ۔ ابھی جب آپ حرف جر کے ساتھ آگے دیکھیں گے بالواسطہ حرف جر والے اسم تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ۔ تو یاد رکھیں کہ جب جملہ اسمیہ میں یا کسی جملے میں مبتدا کے بارے میں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آ رہی ہو اور وہ ایڈیشنل انفارمیشن بنا کسی واسطے کے آ رہی ہو، ڈائریکٹ آ رہی ہو، تو ایسے میں وہ اسم پھر نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور نصب کی حالت مڈل پوزیشن ہے تینوں حالتوں میں۔ منصوب اسما کی 6 اقسام ہیں، جبکہ آپ نے اپنی بک میں دیکھا تھا کہ مفعول بھی، مفعول لہو، اس طرح کر کے 6 تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے مفعول ہی وہاں آپ نے دیکھے تھے، ہے نا۔ انہوں نے وہاں سے مفعول بھی اور مفعول مطلق، یہ 2 آپ نے یاد ہوگا، آپ نے جو 5 کیے تھے اس میں سے 2 یہاں پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آگے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بھی یہ بتا رہے ہیں کہ منصوب اسما کی 6 قسمیں ہیں۔ مفعول بھی، پھر ظرف، ہے نا۔ ظرف آپ کو پتا ہے کہ ظرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، ہے نا۔ کسی جو انفارمیشن ہم کو مل رہی ہے، جو کس وقت وہ کام ہوا یا کس جگہ ہوا۔ پھر حال، علت، تمیز اور مفعول مطلق، اس میں سے مفعول بھی، مفعول مطلق اور ظرف آپ نے ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی جب یہ دیکھیں انہوں نے کہا آگے آئیں گی، جب یہ آئیں گی تو اس وقت کر لیں گے، یہ سبھی لے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ساری 6 چیزیں آگے آئیں گی اس وقت کر لیں گے۔ نصب اسم کا درمیانی یعنی مڈل پوزیشن، نصب والے اسم کو اس جملے میں سمجھے اس کے مڈل پوزیشن ہے، وہ کام کر تو نہیں رہا ہے لیکن ہاں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کوئی بول رہا ہے تو وہ سن رہا ہے، تو اس پوزیشن پہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید شارب عصیرا، یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہے، اور یہ بلا واسطہ، دیکھیں یہاں کوئی واسطہ تو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ نہ حرف جر دکھ رہا ہے نہ کسی طرح کی اور کوئی، ہے نا۔ تو یہ اس لیے یہ اسم نصب کی حالت میں ہے۔ زید شربت پینے والا ہے، پینے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ اس پر ہو رہا ہے، زید شربت پینے والا ہے، زید پینے والا ہے شربت، جی ہاں، یا شربت پی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو تھرڈ حالت تھی، تھرڈ پوزیشن جو اسم لے سکتا ہے کسی جملے کے اندر، وہ ہے مجرور یا حالت جری۔ کسی جملے میں اسم کے بارے میں جب ضروری اجزاء کی صورت میں بھی نہ ہو، کسی جملے میں کوئی اسم جب ضروری اجزاء کی صورت میں بھی نہ ہو اور بلا واسطہ بھی نہ آئے، بلکہ اضافی معلومات کی صورت میں کسی واسطے کے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ
کہ ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے اس کی، لیکن یہ بیچ میں کوئی واسطے کے ساتھ یہ ایڈیشنل انفارمیشن آ رہی ہے، ایسے میں یہ اسم جو انفارمیشن دے رہا ہے یہ حالت جر میں ہوگا، اور اسے کہیں گے مجرور اسم. اور آپ دیکھیں یہاں زید ذاہب، زید جانے والا ہے الی المسجد، یہاں پہ یہ الا کے واسطے سے آ رہا ہے، زید ذاہب المسجد نہیں، زید ذاہب الی المسجد. تو یہاں پہ یہ اسم ود الا آ رہا ہے، مطلب الا کے ساتھ آ رہا ہے، الا سے اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. ایسے میں یہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ انفارمیشن آ رہی ہے، اور یہ حالت جر میں ہوگی. اور حرف جر کے بعد کوئی اسم حالت جر میں ہوتا ہے یہ تو پتہ ہی ہے. الا مسجدی میں مسجدی اسم ہے، اس اسم سے پہلے ایک واسطہ ہے الا جو حرف جر ہے، حرف جر نے اس اسم کو مجرور کر دیا، اس لیے مسجد کے آخری حرف پر زیر لگ گئی. جر اسم کا یہ پوزیشن جو ہے، جر کی پوزیشن وہ اسم کا سب سے ادنا مرتبہ ہے، لوئسٹ پوزیشن ہے کسی اسم کی. آپ کو پتا ہے کہ مجرورات دو ہیں، یعنی کوئی بھی اسم اس کے حالت جر میں جانے کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا، ہے نا، مرکب اضافی کا سیکنڈ والا اسم مضاف الیہ ہوگا، یا پھر وہ حرف جر کے بعد آنے والا مجرور اسم ہوگا. ان دو وجوہات کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہوتی. یہ بات الگ ہے کہ مطبوع ہو، جیسے آپ نے پہلے کیا تھا کہ وہ اس کو فالو ہی کرنا ہے نا. اب صفت بن کے آیا ہے تو وہ موصوف کو تو اس کو فالو ہی کرنا ہے، تو وہ چیز یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی ہے. کوئی اسم بذات خود کیوں حالت جر میں جائے گا، اس خود کیوں حالت جر میں گیا، اس کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے. وہ دو وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آنے والا اسم. اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے علماء نے دوسری طرح سے چیزوں کو لیا ہے، تو اس کو اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز جو یہاں پہ آئے گی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں بتاؤں گی. پھر اسم کی اصلی حالت اس میں پھر یہاں جو پوائنٹس ہیں وہی انہوں نے یہاں پہ بولے ہوئے ہیں، مطلب کہ خلاصہ بریف کیا ہے انہوں نے کہ اسم کی اصلی حالت رفع کی ہوتی ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے. جملے کے دو ضروری اجزاء مرفوع ہوتے ہیں، انہیں مبتدا اور خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر کے ملنے سے جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اضافی مطلب یہ ضروری کمپوننٹ جملہ اسمیہ کے بس یہ دو ہیں، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مفعول بھی ہو سکتا ہے اور شبہ جملہ اور بہت ساری چیزیں. اضافی اجزاء اگر بلا واسطہ آئے، وداؤٹ کسی واسطے کے آئے گا تو حالت نصب میں ہوگا، اور ایسا اسم منصوب کہلائے، منصوب حالت میں ہوگا یا منصوب کہلائے گا. اور اضافی اجزاء کسی جملے کے ان دونوں کے علاوہ جو اضافی پارٹ ہوا، اضافی اجزاء اگر واسطے کے ذریعے آئے تو ایسا اسم مجرور ہوتا ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں. اسم کا اعلیٰ مرتبہ، دو قسمیں کون سی ہیں؟ مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آنے والا اسم. اسم کا اعلیٰ مرتبہ رفع ہے، مڈل پوزیشن نصب ہے، اور ادنا مرتبہ جر ہے. اب ایسا ہے کہ آپ لوگ، لیکن پیج تو میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اسکرین کون موو کرے گا؟ میں 5 منٹ کا میں بریک چاہ رہی ہوں، تو یہ پی ڈی ایف کسی کے پاس ہے؟ میں اسے وہ بناؤں. آپ میں سے کون لیپ ٹاپ پر ہے؟ کوئی لیپ ٹاپ پر ہے؟ ہینڈ ریز کر. زینب آپ لیپ ٹاپ سے لے رہی ہیں کلاس، موبائل سے لے رہی ہیں؟ نو باجی آج لائٹ آف ہے تو موبائل سے لے رہی ہوں. اچھا اچھا، کوئی اور جو شیئر کر سکتا ہو؟ اور بس اسکرین موو کرنی ہے. مجھے پیج نمبر بتا دیں، اچھا تو پیج نمبر، میں موبائل سے شیئر کر دیتی ہوں. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے اس میں، بک میں؟ فون میں ہے جی. فون میں چلے. پیج نمبر 109، آپ اس پہ 109 اگر وہاں ٹائپ کریں گی تو آ جائے گا. اوکے.
آپ کر کے دیکھیں، میں ایک منٹ آپ کو ہوسٹ بناؤں. جی جی بنا دیں. پیج نمبر 109 اوپن کریں. میں شیئر کرنا بند کرتی ہوں. کتاب ہی نہیں مل رہی مجھے. کتاب نہیں مل رہی؟ نو. میں بھیجوں آپ کو؟ جی بھیج دیں. بھیج دیے زینب میں نے آپ کو. واٹس ایپ پہ دیکھیں آپ اپنے. میم اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ. زوم یہ کو سسٹر آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. جی ہاں نظر آ رہی مجھے. عظما نظر آ تو رہی ہے. جی بجی آ رہی ہے نظر. جی استاد آ رہی ہے. جی ہاں چلیں. تو یہ اسم کی اعرابی حالت ایک نظر میں یہ والا پیج کریے زینب. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ واحد اسم کس طرح سے پھر جمع مکسر واحدی کی طرح سے چینج ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے جمع مؤنث سالم کو لیا ہے، پھر مکسر سالم کو لیا ہے، مذکر سالم کو ساری، پھر اسم مثنیٰ اور پھر غیر منصرف اسم کس طرح سے. تو ان کے اعراب کو آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیں. چیز وہی ہے،
बस ये थोड़ा सा इनका पेश करने का अंदाज दूसरा है, जैसा आप लोगों ने किया था। ठीक है ज़ैनब, तो अब आप करवाएं, मैं आती हूँ 5 मिनट में। ओके, सबको स्क्रीन नजर आ रही ना, और मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ हाँ जैनब आ रही है, सब कुछ आ रहा है। ओके ओके, इसम की राबी हालतें एक नज़र में अदद और जिन्स के एतबार से एक साइड पे हम देखेंगे और दूसरी साइड पे हम मुख्तलिफ हालतें देखेंगे। अब इसम की पहले हमारे देखें, इसमें वाहिद में देखें तो इसकी मिसाल देखें, तिफ्लुन, तिफ्लान, तिफ्लिन। चूंकि नसब की हालत में है तो साथ में हम अलिफ भी ऐड करते हैं, तो तिफ्लान के आगे अलिफ है, ठीक है। फिर इसम जमा मुकस्सर, अतफालुन, अतफालन और अतफालिन, ठीक है। ये भी आप लोगों को नजर आ रहा है। हमें पता है जमा मुकस्सर में भी नसब की हालत में हम अलिफ का इजाफा करते हैं, जबकि जो जमा सालिम होता है उसमें हम अलिफ का इजाफा नहीं करते, बल्कि वो उसमें हम साउंड डिफरेंट कर देते हैं, एंड पे डिफरेंट हरूफ लगाते हैं। आगे है जमा, बल्कि आगे मिसाल देख लें, जमा मोनस सालिम। मोनस की पहले देखते हैं, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है। यहाँ पे नसब और जर में इनकी हालत सेम है, तो ये हमें अब कुछ कुछ आइडिया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये नसब में है और ये जर में है। बल्कि जर का तो हमने सीख लिया है, या तो वो उससे पहले इसमें जर होगा या फिर वो मुज़ाफ इलैह होगा। उसके बाद है जमा मुज़क्कर सालिम, ये है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ठीक है। फिर इसम मुसन्ना, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये भी आप लोग दे सकते हैं, और हम ये आवाज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर है इसम गैर मुनसरिफ, इसमें तनवीन नहीं आती है। गैर मुनसरिफ में हमने देखा था उनके साथ तनवीन नहीं आती, बल्कि वो सिंगल पेश होती है, और साथ में जब नसब और जर में वो सेम रहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल देखें, इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ये आगे एराब एक पेश, दो पेश, आतुन, ऊना और आनी, ये इत्तेफाक की अलामतें हैं। एक जबर, दो जबर, आतिन, ईना और आइनी, नसब की अलामतें हैं। फिर एक जबर, एक जेर, दो जेर, आतिन, ईना और आइनी, ये जर के अलामतें हैं, ठीक है। ये आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर। एक सेकंड में प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नोट देख लेते हैं। आखिरी 4 सूरतों में इसम की नस्बी हालत और जरी हालत बिल्कुल एक जैसी है। आखिरी 4 सूरतों में ये 4 और ये 4। यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसी सूरत में कैसे जाना जाए कि ये नस्बी हालत है या जरी हालत। तो इसका सीधा और आसान जवाब ये है कि अगर वो बिला वास्ता आए, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर वो बिला वास्ता आए यानी कि डायरेक्ट आए तो नस्बी हालत होगी, और अगर बिल वास्ता आए यानी किसी ताल्लुक के साथ, किसी वास्ते के साथ आए, तो वो जरी हालत में होगी। आनी, आइनी, ऊना, ईना हरफी इराब कहलाते हैं, ठीक है। देखें, ये जो पहले 3 हमने पढ़े ना, ये इराब बिल हरका है, क्योंकि इसमें हरकत तब्दील हो रही है। पहले 2 तनवीन थी, फिर 2 सॉरी पेश तनवीन थी, फिर ज़बर तनवीन है, और फिर ज़ेर तनवीन है। और जो बाकी लास्ट वाली 4 है ना, इसमें अगर आप लोग देखें तो हरूफ चेंज हो रहते हैं लास्ट में, तो इसलिए इनको हम इराब बिल हरूफ कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है भाई सबको? जी जैनब जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ओके, आगे इसम की किस्में। इसम के यहाँ हम चुके हैं, इसको बस एक रिव्यू ले लेते हैं। मरफू 3 किस्म के होते हैं। इसम की सॉरी राबी हालतें 3 किस्म की हैं, मरफू, नसब और जर। मरफू आगे से 2 तरह के होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुब्तदा और ख़बर दोनों का मरफू हालत में होना लाजमी है, ठीक है। और नसब का देखिए, मंसूब हालत की हमने मिसालें अभी अभी रिसेंटली पढ़ी हैं, अभी बाजी ने बताई हैं। मफ़ऊल बिही, हाल, इल्लत, ज़र्फ, तमीज़ और मफ़ऊल मुतलिक। और ज़र्फ़ भी हमने पढ़ा था, ये 2 किस्मों के होते हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान यानी वक्त के लिहाज से, और ज़र्फ़ मकान यानी जगह के लिहाज से। फिर है इसम मजरूर, इसके भी 2 तरह के होते हैं, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है कि हरुफ़े जार के बाद आने वाला इसम मजरूर होता है, और अगर वो मुज़ाफ़ इलैह हो इसम तो वो भी
جر کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زینب اسم آگے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں ابراہیم پڑھے تھے. جی 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 سوری یہ اسم جی نہیں انمول. ہوگا اسم. آواز آ رہی ہے میری زینب؟ ہاں جی بالکل اسم ہے اسم بالکل. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے الحمد للہ باجی نے نہیں باجی سے ڈانٹ نہیں پڑی. چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ریڈنگ ڈاس میں بھی ہم نے کیا تھا تو اس کو بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ضروری اسماء اور زوائد. مدرجہ ذیل چارٹ پر غور کیجیے. پہلے کالم میں ضروری اسماء ہے جو مرفوع ہیں. یہاں پر سارے مرفوع ہوں گے. دوسرے کالم میں بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ زوائد ہیں جو منصوب ہوں گے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں. تیسرے کالم میں بال واسطہ زوائد یعنی انڈائریکٹ جو زوائد ہوں گے وہ ہوں گے اور وہ مجرور ہوں گے. اور واسطے دو ہیں. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے حرف جر اور مضاف. یہ مضاف اچھا ٹھیک ہے. مضاف یعنی کہ واسطہ جو سے پہلے آتا ہے اسم سے پہلے جس کی وجہ سے وہ حالت جر میں جا رہا ہے تو وہ ایک حرف جر ہے اور دوسرا مضاف ہے. ٹھیک ہے. یہ بات واضح رہے کہ کلام کو زیادہ مؤثر اور زیادہ دل نشین بنانے اور آہنگ کی رعایت کے لیے موزوں ترین ترتیب استعمال کی جاتی ہے. ہم نے یہاں سمجھانے کے لیے جملوں کو توڑ دیا ہے. اچھا یہاں آگے ہم جو کچھ سینٹینسز دیکھیں گے اس میں قرآن میں ترتیب ڈیفرنٹ ہوگی لیکن یہاں پر جب ہم ان کو رفع نصب اور جر کی حالتوں میں والے باکس میں ڈالیں گے نا تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تھوڑی سی. تو وہ بتانے کہ وہ جو ترتیب ہوتی ہے نا وہ کلام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اور زیادہ دل نشین بنانے کے لیے یا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ترتیب قرآن میں آگے پیچھے کی جاتی ہے. مطلب کہ جو قرآن میں ترتیب ہے وہ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم آگے پیچھے کریں گے. ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم. یہاں پر پہلا ہے تل کا آیات اللہ. یہ ویسے سیم ایسے لکھا ہوا ہے. تل کا آیاتن یہ مرفوع حالت میں ہے اور یہ بھی تل کا میں اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ ہمیشہ زینب رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. زینب اور جی 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 ابھی آپ نے تل کا آیاتن بول دیا وہ غلط ہو گیا. آیاتن بول دیا میں نے. آیات اللہ. کیونکہ وہ یہ مضاف ہے یہ تو آیاتن ہو ہی نہیں سکتا نا. دور دور لکھا ہوا ہے جی جی لیکن جی آیات اللہ ہی ایک مرکب ہوا نا. اوکے ہاں جی. تو کبھی بھی میم آپ آیاتن. کروائیں گی جی آگے آپ کروائیں گی. نہیں آپ کروائیں میں سن رہی ہوں. تو تل کا آیات اللہ ہی اس میں تل کا بھی آپ کو پتا ہے کہ سارے یہ اسما جو تھے یہ اس میں تھے نا معرفہ تھے ہے نا. معرفہ بھی تھے جی اور جی یہاں پہ یہ رفع کی حالت میں بھی تل کا آیات یہ آیات. تو یہاں پہ یہ آیات جو ہے وہ کیا ہے رفع کی پوزیشن میں ہو گئی اسی لیے آیاتو آ رہا ہے. اور اللہ ہی لفظ اللہ ان آیات کا تعلق اس سے پتا چل رہا ہے نا. بات کس کی ہو رہی ہاں جی آیات کی ہو رہی ہے نا. اور جی لفظ اللہ سے اس کا تعلق ہے. بات نہیں ہو رہی یہاں پہ اللہ کی. تو اللہ یہاں بالکل پہ حالت جر میں ہے. بس ہم نے یہ کہا کہ آیاتن جب بھی مرکب اضافی کا یہ بہت اعراب ہلکا آگے شاید یہ بتائیں گے. چلیں شاباش کریں. ذالک خیرن اوکے. آگے کریں. ذالک خیر و احسن تأویلا. ذالک خیر و احسن ہم دیکھ سکتے ہیں یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. رفع کی حالت میں ہے پیش کی وجہ سے اور ذالک اسم اشارہ ہے اور وہ میم اسم اشارہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں نا. اس میں اشارہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس پوزیشن پہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہو. اگر رفع کی پوزیشن پہ ہے تو وہ رفع ہے. یہاں پہ ذالک خیرن یہاں پہ یہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اگر ہم کہیں I have killed that ہے نا I have done that تو یہاں پہ تو that ورڈ چلا جائے گا نصب میں نا. جی جی سمجھ آ گیا. یہ اوکے جو ہے اس معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ اور رفع الگ الگ چیز ہے. وہ وسعت یہ ذالکہ تلکا یہ معرفہ ہے. وسعت کے حساب سے معرفہ اور نکرہ سمجھ رہی ہیں نا. جی 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 بالکل. تو اوکے یہ ذالکہ تلکا یہ اسم جو ہے یہ اس میں اشارہ یہ سب کیا ہے اس میں معرفہ ہے. مطلب پراپر ناؤن کہہ لیں آپ. لیکن رفع کی بات نہیں ہو رہی. یہ تینوں پوزیشن میں سے کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں. رفع ٹھیک ہے نصب جر کوئی بھی لے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں زینب چلیں سوال کرتے ہیں کیونکہ آتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم کو تھوڑا سا جی فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی بھی نئی چیز ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں فی الحال. احسنن کیوں نہیں ہوا یہ احسنو کیوں لکھا ہے جب خیرن لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ عطف کے ساتھ آ رہا ہے احسنو کیوں. یہ غیر منصرف اور افعال
کے وزن پر ہے. افعلو کے وزن پر ہے، غیر منصرف وزن ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ افعلو کے وزن پہ سب سے پہلا وزن یہی تھا نا، افعلو ہے نا، 6 اوزان میں جی سے. جی بالکل. بالکل صحیح آپ نے بتایا، غیر منصرف ہے. اور پھر تعویلاً یہ نصب ہو گیا ہے نا، کیونکہ بلا واسطہ اس کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے. چلیں آگے کریں. ہوا اشد قوتم منہ، وہ اس سے اچھا میں ترجمہ کرنے لگی ہوں. ہوا اشد یہ رفع کی حالت میں ہے، ہوا بھی یہاں رفع کی حالت میں ہے، بلکہ یہ مرفوع اسم ضمیر استعمال ہوئی ہے. اور اشد بھی یہاں پر پیش کی وجہ سے مرفوع کی حالت میں ہم پیش سے پہچان سکتے ہیں. اس کے بعد قوتن یہاں پر یہ نصب کی حالت میں ہے، اور الف ہم نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ یہ گولتا لاسٹ پہ آ رہی ہے. اور من ہو یہ یہاں پر واسطے کے ساتھ آ رہا ہے، اور واسطہ یہاں پر من ہے، اور ہو جو ہے نا وہ اسم ضمیر ہے جو کہ مجرور ہے. ویری ٹھیک ہے. گڈ. اس کے بعد ہیا اشد وطئن، ہیا اشد یہاں پر رفع کی حالت میں ہے، اور وطئن یہ وہ ہے نصب کی منصوب. حالت میں ہے. ہاں جی منصوب ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ. ٹھیک. اس کے بعد انی جاعل خلیفۃ فی الارض، انی جاعل یہ رفع کی حالت میں ہے، جاعل پہ تنوین ہے، اور انی میں یہ جو ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے، یہ انا اور یا ہے. ٹھیک ہے، میں بنانے والا ہوں، رفع کی حالت اوکے میں. ہم نے اوکے 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 ہم نے انا پڑھا تھا نا. نہیں انی ہے یہ، یہاں نا کہاں ہے. نہیں ویسے مرفع مطلب کہ جو اسم ضمیر ہم نے مرفوع پڑھی تھی وہ ہم نے انا پڑھی تھی نا، ہاں تو یہاں پر یا آ رہی ہے، وہ تھوڑی سا مجھے لگ رہا ہے. ہاں انا بالکل صحیح. انا جو ہے وہ انا جو ہے وہ نصب کی حالت میں لے کے چلا جاتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اعراب مشکلہ. ابھی آئے گا یہ، بلکہ اردو کا بالکل یاد مشکلہ آ بھی گیا. ہے. ہاں انا کی وجہ سے انا جو ہے وہ یا ہوں، میں انا جو ہے ان اللہ پڑھتی ہے نا، وہاں پہ جی لفظ جی اللہ رفع کی حالت میں ہی ہو رہا ہوتا، رفع کا کام کر رہا ہوتا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن انا جو ہے وہ اس کو نصب کی حالت میں لے کے چلا جاتا ہے نا، انا کی وجہ سے وہ منصوب جی ہوا. تو یہاں پہ انا ہی تھا، لیکن چونکہ انا اس سے پہلے آیا، تو اب انا جو ہے وہ رفع کو نصب کے میں لے کے چلا جاتا ہے نا. تو نصب میں نصب والا چارٹ اگر آپ دیکھیں گی تو وہاں پہ آپ کو یا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جی اوکے آگے سمجھ میں آ اللہ گئی تعالیٰ. بات. یہ ہے رفع کی حالت میں، جی انا کی وجہ سے یہ دکھ رہا ہے نصب کی حالت میں. اب سمجھ میں آیا. جی جی بالکل. آگے آئے گا یہ، اسی کو کہتے ہیں مشکل مشکلہ. انہوں نے لکھا ہے کہ اعراب مشکلہ کہ وہ ہے رفع لیکن دکھ رہا ہے نصب، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف آ گیا جس نے کہ اس کو اس شکل میں کر دیا، لیکن جملے کے اندر اس کی اوکے. پوزیشن رفع کی ہوتی ہے. یہی ہم نے کہا نا، یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو جب یہ کتاب پڑھا رہے ہیں تو اکثر ایسا لگ رہا ہے کہ آ ہی رہا ہے. جی ہاں آ رہا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چیزیں جو میں چھپا لے گئی تھی اسی کو اب بتانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. اس کے بعد خلیفتاً یہ منصوب ہے، وہ غیر واسطے کے آ رہا ہے، اور فی الارضی اس میں ارضی جو ہے وہ واسطے کے واسطے کے ساتھ آ رہا ہے جو اسم جر ہے، اور جس کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا. دیکھیں نیکسٹ ہے یہ انا نہ. جی مجرور اسم حرف جر کے ساتھ جب آتا ہے تو بھی واسطے کے ساتھ آ رہا ہے نا. اور اگر وہ مضاف جی الیہ ہے تو بھی وہ واسطے کے لیے ہی آ رہا ہے نا، تو اس وجہ سے واسطہ ورڈ یہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. نیکسٹ ہے انا نحن نحیی الموتى، اس میں انا اور نحن اور نحیی نہیں تو فیل یہ ہو گیا، ہاں یہ میں سوچ رہی تھی فیل ہے. یہ فیل ہے. ٹھیک ہے. میں اوکے. الموتا یہ منصوب ہے، اور الموتا یہ کیسے پتا چلے گا کہ منصوب ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اینڈ پہ اس کو کہتے ہیں یا مکسورہ، جس کی وجہ سے یہ مبنی حالت میں ہوتا ہے، الف کیونکہ یہ تینوں مقصورہ، یا مقصورہ نہیں زینب، الف مقصورہ. اوکے یا تو بےچارا پورا کا پورا ہے، وہ کہاں قصر ہوا. اوکے الف مکسورہ. ٹھیک. تو یہ
اس لیے ہمیں تینوں حالتوں میں سیم نظر آئے گا، لیکن چونکہ ہمیں بس سے پتہ چل جائے گا، اس کو ترجمہ بھی کریں اور ویسے بھی موتا یہاں پر نصب کی حالت میں بنتا ہے۔ اور دوسرا اس کی ہم کیسے جان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے آ رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نصب میں ہے۔ اب فعلیہ جملے ہیں، یرید اللہ، یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہم نے پہلے جو لائن پڑھی تھی نوٹ میں، وہ یہی ہے کہ اس میں ہم نے تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے کی ہے۔ اصل میں تھا یرید اللہ بکم الیسر، تو اس لیے سمجھانے کے لیے ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے کی ہے۔ تو یرید فعل ہے، اللہ جان سکتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اور زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے۔ پھر بکم، یہ حالت کم جو ہے وہ حالت جر میں، جر میں۔ نیکسٹ ہے یبین اللہ آیاتہ یہاں پر بھی یہ ترتیب آگے پیچھے ہے، یبین اللہ بلکہ یہ صحیح ہے ترتیب۔ اوکے، یبین فعل ہے، اللہ حالت رفع میں ہے، آیاتہ یہ حالت نصب میں ہے۔ کیسے؟ آیاتی او یہ وہ نہیں ہے، میم کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے ایسے پتہ چلے گا اس کی آیات کہ آیاتو، آیاتی، آیاتی۔ اب آیاتی سے پہلے تو کوئی حرف جر نہیں ہے نا، نہ ہی یہ مضاف ہے نا۔ اور آیاتو کا آپ وہ دیکھیں جو جمع مؤنث کی تینوں آواز کیا تھی، آیاتو، آیاتی، یہ سمجھنے والا ہے جہاں آپ اٹکی، بہت صحیح اٹکی، کہ آیاتی جیسے ہم آیاتی دیکھتے ہیں سیدھے جر سوچتے ہیں، جی نہیں، آپ نصب اور جر دونوں سوچیں گی، ہے نا، کیونکہ آواز کیا تھی، تن آخر میں کیا تھی، آتن، 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 ہے نا، تو نصب میں بھی آیاتی ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور آئی آیات اس لیے نہیں آیا کیونکہ مضاف ہے، اس لیے مضاف ہے، مضاف ہاں، کی رہتا ہے۔ آیاتی ہی، اس کی آیات یہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اب واضح کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور کس کو واضح کیا جا رہا ہے؟ آیات کو، ٹھیک ہے، جی تو یہاں پہ یہ آیاتی، یہ نصب کی حالت میں ہے، اور یاد رکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، آیاتو، آیاتی، آیاتی، یہ آواز ہوتی ہے۔ وہ پوئٹری جو تھی وہ بہت فوراً دماغ میں آنی چاہیے ہمارے، کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیر سے ہم ریلیٹ کر لیں جر کو، اس چیز کو دماغ سے ہٹا لینا ہے کہ زبر کو آپ نصب میں رکھ لیں اور زیر کو جر میں رکھ لیں، اس سے گڑبڑ ہو جائیں گے اعراب آپ کے۔ جی تھوڑا سا آپ کنفیوز کر گئے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں چلیں پھر سے بتاتے ہیں ہم اس پیپر پہ دوسرے، اچھا چلیں میں تو شیئر نہیں کر رہی اس وقت، دیکھیں اب آپ یاد کریں، میں بولتی ہوں پوری پوئٹری، ان، آنی، اینی، اینی، اب یہاں پہ نصب اور جر دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے نا، تو اگر آپ نے اینی دیکھا تو آپ صرف جر سوچیں یا صرف نصب سوچیں، دونوں کے بعد جیسے ہی آپ نے اینی دیکھا آپ کو نصب اور جر دونوں کی طرف آپ کا ایکولی دھیان جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح وہ وہاں تو چلا جاتا ہے کیونکہ ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اینی کی دونوں آواز ہے، لیکن گڑبڑ کہاں ہوئی، کیونکہ بہت دیر تک ہم لوگ مسلمن، مسلمن، مسلمن اتنا کرتے ہیں کہ دماغ بجائے اس کے کہ ان دیکھیے، ہمیشہ میں نے کبھی ہی نہیں کہا کہ پیش زبر زیر، ہمیشہ کہا آواز کو سنیے، ان، ہے نا، تو پیش اور زبر سے آپ کبھی بھی پیش زبر زیر سے اعراب کو اپنے ذہن میں اگر سیٹ ہے تو اس کو اریز کیجئے، اس کو انڈو کیجئے، پیش زبر اور زیر اعراب نہیں بتاتا، یہ لفظ کی حرکات بتاتے ہیں، اعراب جو ہے ہمیشہ کسی لفظ کی آخر کی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ تنوین کی وجہ سے آ رہی ہو، چاہے وہ حرکت کی وجہ سے آ رہی ہو، چاہے وہ آواز کی وجہ سے آ رہی ہو، چاہے وہ ساؤنڈ کی وجہ سے آ رہی ہو، چاہے حروف کی وجہ سے آ رہی ہو، اگر یہ چیز ہٹا لیں آپ اور نئے طریقے پہ سیٹ کریں اپنے دماغ کو کہ مسلمن، 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 ان گیا رفع میں، ان گیا
نصب میں اور ان جر میں. اسی طرح مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اگر مجھے کہیں مسلمانی دکھے گا تو ہم سمجھ جائیں گے اس جملے کے اندر یہ دونوں مسلمان رفع کی حالت میں ہیں. لیکن اگر مسلمینی دکھ رہا ہے تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے؟ نہیں ہے. جیسے یہاں میں دماغ میں ہی لے کے چلیں، فی الحال میرے پاس پین اور کچھ نہیں ہے. تو اگر ہمیں مسلمینی دکھا تو ہم پہلے کیا دیکھیں گے کہ اس کے پہلے، کیونکہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. جر کے صرف دو وجہ ہیں تو جلدی سے جر کو ہٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے جر کو دیکھ لیں گے کیونکہ نصب کی تو 6 وجہ ہیں، تو ہم 6 وجہوں میں کیوں دماغ لگائیں، ہم 2 کو دیکھ لیں. اگر یہ جر نہیں ہے تو پھر یہ نصب ہے. تو جب ہم نے مسلمینی دیکھا اس سے پہلے ہمیں کوئی حرف جر نظر نہیں آیا اور نہ ہی مجھے کوئی مضاف دکھا. اس سے پہلے کوئی اعراب ہلکا ہوا کوئی لفظ دکھا ہے نا، کوئی مضاف بھی نہیں ملا. تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ مسلمینی جو ہے یہ کیا ہے، حالت نصب میں ہے. تو اس طرح ہمیں جب عینی کی ساؤنڈ دکھے گی تو ہمیں نصب اور جر دونوں پہ دماغ لگانا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد مسلمون، مسلمینا، مسلمینا. مسلمونہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں کہ ہاں یہ تو رفع کی حالت میں ہے، لیکن مسلمینہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو نصب اور جر دونوں سوچنا ہے. یہاں تک تو ہم سوچتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد آ جائیے مؤنث پہ. تن، 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 یعنی مسلمتن، 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 یہ بھی کلیئر ہے. اس کے بعد مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. تانی کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ رفع لے لیں، تینی، تینی کی آ رہی ہے تو آپ نصب اور جر دونوں سوچیں گی اور آپ سوچتی ہیں. لیکن اصل غلطی آ جاتی ہے لاسٹ والے میں، جیسا کہ ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ مسلماتن، اس کے بعد آتا ہے مسلماتن اور مسلماتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ تنوین بھی آ رہی ہے اور آتن، آتن والی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے اور تنوین بھی آتی ہے اس میں. اگر ال لگا ہے تو تنوین نہیں آئے گی. اب اگر یہاں پہ آیاتی کیوں ہے، آیاتن کیوں نہیں ہے یا ال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو بنا ال کے اور بنا تنوین تو آئے گی ہی نہیں. بہرحال بنا ال اور بغیر تنوین کے ہے یہ. تو جب ہمیں آیاتی دکھائی دیا یہاں پہ تو ہم اس کو حالت جر میں، اگر دماغ میں آ رہا ہے کہ زیر کی وجہ سے، تم جر کی وجہ دیکھیں. اس سے پہلے تو کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، اس کے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں ہے، تو یہ تو آیاتی حالت جر میں ہو نہیں سکتا. تو آیاتی اب نصب کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، مضاف یاد رکھیں، مضاف رفع نصب جر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. مضاف الیہ جو کہ یہاں پہ ہی ہے، آیاتی کے ساتھ آگے لگا ہوا ہی ہے، اس کو حالت جر میں ہونا ضروری ہے. اور ہوا کی پوزیشن، 1 منٹ میں ہی شیئر کر لوں اسکرین. آپ اسٹاپ شیئر کر دیں. جیسے ہوا اور یہ ہو اور ہی، یہ نصب کا ہوتا ہے اور یہی ہو اور ہی جر کا ہوتا ہے. تو جب یہ آیاتی ہی ہوا تو یہ آپ کا ہو گیا نصب کی حالت میں آپ کو ملا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مضاف ہے یہاں پر. تو یہ آپ کا نصب کی حالت میں ہے اور میننگ بھی آ رہا ہے نصب کی حالت کا ہی. اس کے آگے آپ کو ایک حالت جر میں یہ والا، کیونکہ یہ ہی نصب اور جر دونوں میں ہو سکتا ہے. جب مضاف کے بعد ہے تو یہ یہی والا ہوگا، یہ والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے سیٹ ہوتی ہیں. جب وہ چیزیں دو ملتی جلتی ہوتی ہیں تو ہم کو پھر ریزننگ لگا کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، وجہ بتا کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جر والا ہی ہے. تو آیات ہی. اب آپ جملے کو دیکھیں، جو جملہ آپ کر رہی ہیں میننگ ایک دم صحیح آئے گا. تو اگر آپ یہ پوائنٹس سمجھیں اچھی طرح سے تو ترجمہ کرنے میں پھر غلطی نہیں ہوتی. اگر کچھ غلط کرتے ہیں ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں، خود ہی پکڑ لیتے ہیں. یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے نا. اللہ
یہاں لفظ اللہ ہے یہاں پر رفع کی حالت میں، تو اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، اور کو والے الفاظ تو آپ کو پتہ ہے کہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ آیاتی یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے، اور یہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے۔ یہ یہاں پہ انہوں نے اس کو منصوب اسما میں یہ آیاتی کو دکھا رہے ہیں، ہی تو چونکہ ایک دم ہی اٹیچ ہے تو اس کو الگ نہیں کر سکے یہ، اور پھر یہ للناسی لوگوں کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، یہ واسطے کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے اس سے پہلے حرف جر ہے تو یہ ظاہر ہے حالت جر میں ہے، اور وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ واسطے کے ساتھ آ رہی ہے تو اس لیے یہ مجرور اسم ہوا۔ کلیئر ہو گیا انمول کہ کس طرح سے جو ملتی جلتی چیزیں ہیں نصب اور جر میں، جیسے نصب اور جر میں مثنیٰ اور جمع یہ دونوں ملتے جلتی آواز آتی ہیں، تو ان کو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے، اور پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ جر کی دونوں وجہ دیکھ لیں، اگر وہ نہیں ہے تو نصب کو دیکھیں، نصب کی حالت میں پھر ترجمے کو فٹ کر کے دیکھیں اور آپ کا صحیح ترجمہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ہو گیا کلیئر انمول؟ جی جی باجی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے، انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا۔ ہاں، اگر مطلب کہ کبھی بھی ملتی جلتی آواز کو ہمیں اسی طرح فرق کرنا ہے، اگر وہ لگے تو ریکارڈنگ میں ایک دو بار اور سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بجائے میں یہاں ریپیٹ کروں، ریکارڈنگ کا یہ فائدہ ہے وہاں پہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے باجی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ مطلب کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کے جب سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد ہمیں 5-6 بار اور پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں آئے فوراً ہی ہم چھوڑ نہ دیں۔ جب کوئی چیز میں جب پڑھتی ہوں پہلے میں سمجھنے کی کوشش، زیادہ تر میری سیلف اسٹڈی ہی ہوتی ہے، کیونکہ میں اکثر لوگوں کی یوٹیوب لیکچرز بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں کبھی سوچتی ہوں کہ کروں، لیکن اتنا پتہ نہیں کیوں ہو نہیں پاتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اپنی اسپیڈ میں پڑھا رہے ہیں نا، ہمیں تو کہیں پہ ہم اٹک جاتے ہیں، ہمیں وہاں پہ 5 منٹ رکنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ جس سے سمجھ کا وہ لیول ہو جائے کہ کوئی ہمیں کراس کوشچن کرے تو ہم خود نہ کنفیوز ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا اس بات پوائنٹ کو، کہ کوئی سوال ہم سے کرے اور ہم خود تو سمجھ جانے کے باوجود جیسے ہی کوئی چیز سمجھ میں آئے اب وہ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ اپنے دماغ کی بک میں اب اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے لیے پھر اس پہ بہت محنت کریں۔ تو یہ چیز جو ہے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے کہ ملتے جلتے اعراب کو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں اور کس طرح صحیح اس کو سیٹ کریں جس سے ترجمہ ہمیشہ ہمارا صحیح سے آ رہا ہو۔ اور آپ کو یاد ہے ایک کلاس ہم نے پوری کلاس کی تھی، ایک کوئز کیا تھا، نے کو لڑکیوں نے اس کو یہ سب تھا نا، تو جب بھی کو والا ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور یہاں پہ کو کا ترجمہ ایک دم صحیح آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے زینب۔ جی اس کے بعد ہے لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذ- جملہ وہ فعلیہ ہے ہے کہ یہ شروع، جی ہاں، یہ اتنا آپ کا شروع میں فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، ایسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا۔ جی بالکل جی، اور آگے یہ ایکسٹرا انفارمیشن آ باللغو رہا في أي اوکے ہے، کریے۔ باللغو فی ایمانکم، یہ اللغو اور ایمانکم دونوں حالت جر میں ہیں، اور ان سے پہلے دو واسطے آ رہے ہیں، بی اور فی، دونوں اسم جر ہیں۔ نیکسٹ ہے وَيُلَقَّوْنَ، ایک سیکنڈ میں اس کو زوم کر لوں، ہاں جی، وَيُلَقَّوْنَ تَحِيَّةً وَسَلَامًا فِيهَا، اس میں یہ بھی ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اصل میں تھا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ وَيُلَقَّوْنَ یہ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ تحیۃ و اس میں سلامن تنوین یہ سے تو پتہ فعل چل ہے، رہا ہے۔ جی ہاں یہ فعل ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں فاعل کا تو ہونا ضروری ہے، فاعل یہاں کہاں دکھ نہیں فائل اس فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ رہا۔ کون سا فاعل ہے؟ یلقون کیا مذکر غائب؟ یہ ہم کا فعل یہاں اچھا چھپا یہ ہوا، والا، ہم۔ اوکے ہوم، اوکے
ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو فاعل ہے تو فعل ہے تو فاعل کا ہونا ضروری ہے. اگر فاعل ظاہر نہیں ہوتا ہے تو فعل میں چھپا ہوتا ہے. یہ بات یاد ہے؟ جی جی بالکل. یہ کلاس میں کی تھی نا جب جملہ فعلیہ. تو یہاں پہ تو اب جی دکھ نہیں رہا تھا. تو یلقون، یہاں پہ ہم کی ضمیر جو ہے وہ اس میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم جو ہے یہاں پہ فاعل کا کام کر رہا ہے. چلیں شاباش آگے. تحیتاً و سلامن، یہ حالت نصب میں ہے، زبر تنوین سے ظاہر ہے، اور تا کے آگے الف نہیں ہے کیونکہ یہ گول تا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایکسیپشن ہے، اس کے آگے الف نہیں لگتی. و سلامن میں میم کے آگے الف لگی ہوئی ہے اور یہ حالت نصب کی وجہ سے ہے. اور فی ہا میں ہا جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اور اس میں جو واسطہ ہے وہ فی کا واسطہ ہے جو کہ اسم جار ہے، ہم، حرف جار ہے، سوری حرف جار ہے. ٹھیک، آگے ہے امریہ جملے، یعنی جس میں حکم دیا جاتا ہے. یہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جو پہلے والا ہوگا وہ سارے ہوں گے فعل ہوں گے، اور اس میں فاعل چھپا ہوگا. اتقو، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اس میں کون سا فعل، سوری اتقو اسم جس کو ضمیر چھپا امریہ ہوا ہے. جملے میں جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کیونکہ کام اب اس کو کرنا ہوگا نا. اوکے. یہ بات سمجھیں کہ جملہ کیونکہ یہ وہاں پہ اتنی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا ٹی ڈی میں، کہ امریہ جملے میں جس کو حکم دیا جا رہا ہے کام کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا. اتقو، تو یہ دیکھیے کہ تم لوگوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ ڈرو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنے سامنے والے لوگوں سے، تم لوگ ڈرو. تو یہاں پہ ان تم جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے، ڈرنے کا کام کون کرے گا؟ زینب، انتم کریں گے نا. ہوں تو انتم جو ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل ہے. اوکے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اور حق کا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور تقاتہ یہ اس میں جو ہاں ہے نا وہ حالت جر میں ہے. جو تقاتی ہے وہ واسطہ ہے، اور جو واسطہ ہے وہ مضاف ہے، اور جو ہی ہے نا وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے وہ حالت جر میں ہے. ہم، ٹھیک ہے. یہ جی ہاں. دیکھیے یہ حق کا، آپ نے ہی بولا نا کہ حق کا مضاف ہے نا، یہی بولا نا آپ نے. ہاں جی، تقاتی مضاف ہے، تقاتی نہیں، بولا میں نے. حق کا مضاف ہے، اور یہ تقاتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف یہاں پر حالت نصب میں ہے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی، کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے. حق کا بھی چلیں اس کو سمجھا دیتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اتقو ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے. تو ایک مفعول یہ ہو گیا، مفعول بھی ہے یہاں پہ لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اس کے ہوں بعد حق ہے، مطلب کہ حق کا تقاتی ہی. اب یہ حق کا جو ہے بغیر تنوین کے دکھ رہا ہے. جی. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مضاف جو ہے وہ یہاں لکھ دوں میں جس سے یاد رہے. مضاف رفع نصب جر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے مضاف، لیکن مضاف الیہ صرف حالت جر میں ہوگا. تو اس سے کبھی کنفیوز نہ ہو. دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا اسم ہے وہ بغیر تنوین کے ہے، تو یہ مضاف ہونے کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے نا. جی. لیکن ابھی مضاف ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں ایک مضاف الیہ نہ مل جائے. صرف کسی اسم پر ال کا نہ ہونا یا تنوین کا نہ ہونا ہی مضاف کو کنفرم نہیں کرتا. وہ مضاف کی ابھی 50% کنڈیشن پوری ہوئی. another 50% تب پوری ہوگی جب اس کے آگے ایک مضاف الیہ ملے گا. آگے چلتے ہیں. اس کے آگے جو ہم کو لفظ دکھا تقاتی، تو تقاتی حالت جر میں دکھ رہا ہے. جی. تو یہ جو ہے ہمارا کیا ہوا؟ ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے نا. تو یہ ہمیں تو یہ ہو گیا مضاف، یہ مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ وہ مضاف آگے ہے، اضافت نہیں سمجھ آ رہی، اس میں اضافت کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کا حق. اس کا ڈر، یہ اضافت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کا، اس کا ڈر. اس کا ڈر تو ہو گیا، لیکن حق کا ڈر یا حق سے ڈرنا یہ اس کا ڈر، مضاف لے اس کر سے ڈرنے کا حق ہے، کا حق. ترجمہ اس کا دیکھیے گا.
اللہ سے ڈرو، اس سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہنے کا نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو ہے یہ ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی کا یہ مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مڈل کالم میں ہے. حقا تقاتی یہ ایک مرکب اضافی، اور تقاتی ہی یہ دوسرا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، چلیے دیکھیں گے اس کو کیا ہوا. اور سب کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. شمیم کی آواز سنی نہیں بہت دن سے. شمیم آپ موجود ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے. زینب آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بار پوچھو. نہیں، وہ مجھے نا پورا سمجھ نہیں تھی آ رہا. اب آگے کہ حق کا تقاتی ایک مرکب اضافی ہے اور تقاتی ہی دوسرا مرکب اضافی ہے. ہاں تو یہی تو ہے، اور کیا سمجھ نہیں آ رہا. ہاں اوکے، اب آگے، پہلے نہیں تھا آ رہا، اب آگے. اچھا کہ یہ الگ الگ دور دور لکھ دیا گیا ہے نا، اس لیے شاید ایسا لگ رہا ہے. یہ ایک مرکب ہے، اور یہ پھر ایک مرکب اضافی یہ حق کا تقاتی، پھر دوسرا تقاتی ہی. تو تقاتی اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے. دوسرے اوکے والے مرکب میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. انمول اوکے. انمول کلیئر ہے؟ جی 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 باجی ہو گیا الحمدللہ اگر کلیئر. نہیں کلیئر ہے تو میرے پاس پلین پیپر ہے، میں وہاں بتاؤں. کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو ایک چیز یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ مضاف جو ہے اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کس رفع کس حالت میں ہو. وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، پیچھے کوئی حرف جر یا کوئی چیز موجود ہے تو جر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مضاف الیہ کی کنڈیشن ہے کہ وہ حالت جر میں ہو. یہاں پہ دیکھیں، یہ مضاف حالت نصب میں ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہے. یہ ہو گیا آپ کا ایک مرکب حق تقاتی. اب دوسرا مرکب دیکھیے تقاتی ہی. یہاں پہ تقاتی مضاف ہے، وہ حالت جر میں ہے، اور ہی یہ بھی حالت جر میں ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رفع نصب جر کسی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ حق تقاتی میں تقاتی مضاف الیہ ہے تو اس کا حالت جر میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تقاتی ہی میں یہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے تو ہی کا حالت جر میں ہونا ضروری ہے. تقاتی کے اعراب سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. اب کلیئر؟ جی ٹھیک ہے، یہ کلاس جو اب کی کلاس ہے وہ ایسی ہے کہ پہلے میں آپ کو پکچر بھیجا کرتی تھی کہ الجھا ہوا اون، تو پہلے میں الجھا دوں گی پھر اس کو سلجھاؤں گی. ٹھیک ہے، تو جب تک سلجھے نا آپ پوچھ سکتی ہیں، میں ایکسپلین کروں گی. آگے چلیے. اب نیکسٹ سینٹینس ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس میں وَاعْتَصِمُوا یہ فعل امر ہے، جو کہ اس میں جو جس فائل کو حکم دیا جا رہا ہے وہ انتم کا فائل ہے. پھر جمیعاً یہ منصوب ہے، ہمیں زبر تنوین سے پتہ چل رہا ہے. اور بحبل اللہ یہ ہو گیا جر کی حالت میں. اور یہ اس میں دیکھیں بھی دو ہی ہیں مرکبات، ایک بحبلی اور پھر حبل اللہ. یہ مرکب جاری ہے، اور یہ حبل اللہ یہ مرکب اضافی ہے. اضافی ہے جی. کیونکہ حبلی دیکھیں بغیر تنوین کے، اور آگے ایک حالت جر میں اسم مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حبلی ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور بی کی جی وجہ سے، اور یہ پہلا والا بحبلی یہ مرکب جاری، بی حرف جر اور حبلی مجرور اسم. آگے چلیے. نیکسٹ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَلَا تَنْسَ ہو گیا فعل، اور اس میں جو فائل ہے وہ انتا کا فائل ہے. نصیبہ زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور کا من الدنیا یہ حالت جر میں ہے. یہ اور نصیب کا، نصیب، ہاں یہ ہاں مرکب اضافی تھا آپ کا. بالکل سب ٹھیک کی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ مرکب اضافی کی پہچان کیسے؟ ہم نے کہا مرکب اضافی ہے
کیونکہ مجھے نصیبہ یہ اسم ملا بغیر بغیر تنوین کے، اور حالت جر میں ہم کو ایک اسم بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ انتا کا یہ نصب اور جر کا فارم ہوتا ہے. انتا حالت رفع کی فارم ہے، اور کا کی یہ جو ہوتا ہے کا یہ نصب اور جر کا. تو ظاہر ہے چونکہ مضاف الیہ کی پوزیشن ہے تو میں نے اس کو حالت جر لیا. تو نصیب کا تیرا نصیب. ٹھیک ہے، جی. اور منت دنیا یہ آپ آگے کا ہے مرکب جاری. جاری. ہم، نیکسٹ ہے ولا تبغی الفساد فی الارض. ولا تبغی فعل امر، اس کا فاعل انتا ہے. الفسادہ یہ حالت نصب میں ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں ال آ گیا ہے. فی الارض یہ حالت جر میں ہے، اور یہ اوورال مرکب جاری ہے. very good. نیکسٹ ون از ورتل القرآن ترتیلا. ترتیلن یہاں پہ کریں گے ترتیلن. ورتل یہ ہو گیا فعل امر، اور اچھا ٹھیک ہے آپ نے جی لگائی ہے. القرآن ہو گیا حالت نصب، یہ زبر ہے، اور زبر ہے تو سے پہلے تنوین ہے اس لیے سوری ال ہے اس لیے تنوین نہیں آ رہی. پھر ترتیلن یہ بھی حالت نصب میں ہے، اور چونکہ ورتل اصل میں یہ ساکن تھا، اور اگلے حرف کے شروع میں بھی لام ساکن آ رہا ہے، اس لیے دو ساکن پڑھے نہیں جا سکتے. یہاں پر ہم جب اجتماع ساکنین کا قاعدہ لگاتے ہوئے لام کے نیچے ذیل کا لگا دیں گے. جی، اور یہ اسی کا رتلا سے ہی دوسرا ایک لفظ مل رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں مفعول مطلق. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے کہ جب کوئی فعل آ رہا ہو اور اسی ورتل القرآن بات پوری ہو چکی تھی، لیکن ترتیلا اس کو جب دوبارہ آیا تو یہ اسی بات پہ زور دینے کے لیے یہ والے مفعول استعمال ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں کریں گے. سیم روٹ لیٹر ہے نا ان دونوں کے، دکھ رہا ہے؟ جی جی. جیسے وکلمہ موسیٰ تکلیمہ ہے نا، کاف لام میم سے پھر تکلیمہ ورڈ آتا ہے. تو وہ اس بات میں وزن دینے کے لیے، انفیسس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے، آپ کہہ لیں حصر کا مفہوم دینے کے لیے اس طرح کے مفعول کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہی ہوتے ہیں. مفعول مطلق کہتے ہیں انہیں. آگے انہوں نے کہا نا وہ مفعول کی وہ 6 قسمیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں وہ آگے یہ پڑھائیں گے. ہمارا وقت آگے ہو گیا ہے یا ابھی ہم کیا ہے 15 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں، 12-13 منٹ؟ نہیں 14 منٹ اوپر نہیں ہو ہم گیا. 13 منٹ آگے چلے گئے. اللہ اکبر. چلے تو ہمارا سبق نمبر 12 ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 13 کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور وقت کے بارے میں بھی میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میں کس ٹائم سے کس ٹائم تک وہ ہوں. اس بیچ میں پھر سب لوگ اپنے اپنے وقت بتا دیں، اور پھر کامن وقت اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جسے سب لوگ کلاس میں ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کیونکہ سب کی آواز. شمیم آپ اگلی کلاس میں آپ کو کلاس کا چارج لینا ہوگا. بہت دن ہو گئے میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں وش وغیرہ سب نے ہی آج تھوڑا تھوڑا تو بول ہی لیا. جزاک اللہ خیر. اچھی رہی آج کی کلاس، اور ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی وقت ڈیسائیڈ ہوگا اس پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اب آپ کا کورس ختم ہو گیا، اور ایک منٹ میں یہ بند کروں، ریکارڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟